جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے، سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، ایک نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آئے گی، وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا، وہ سبز باغ تھا۔ افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود جیت نہیں رہے تھے الیکشنوں میں، بے تحاشا انجینئرنگ کی گئی۔ جب وہ وزیر اعظم اس کو بنایا گیا، سلیکٹڈ بندہ جو تھا 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنا تھا، وہ کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، کافی گیپ آ گیا، بڑے گیپ کے بعد آج ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً خوشی کا مقام ہے۔ اس عرصے میں کافی نشیب و فراز آئے، اور بہت فاصلے کچھ لوگوں نے پیدا کروا دیے، تو بہرحال زندگی میں ایسا ہوتا ہے، تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ 2017 میں اتنا اچھا ملک چل رہا تھا، اور سارے کام بہت اچھے ہو رہے تھے، لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تعمیر نو ہو رہی ہے۔ میرے یہاں پہ کئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، جو 1985 سے میرے ساتھ ہیں، جب میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تھا، تو پھر 1985 سے 90 تک کا میں وزیر اعلیٰ تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعظم بنایا۔ تو ہم نے جو آتے ساتھ ہی اپنا کام شروع کیا تھا، جو پالیسیاں بنائی تھیں، اکنامک ریفارمز آرڈر بنایا تھا ہم نے، تو وہ بہت اس کے دور رس نتائج نکلے، جس سے ملک کے اندر ایک انڈسٹریلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گروتھ ہماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ پہلی موٹر وے کی بنیاد بھی اسی زمانے میں رکھی گئی، جو کہ اسلام آباد سے لاہور اور پھر پشاور سے اسلام آباد۔ تو وہ 2.5 سال کے بعد حکومت ختم کر دی گئی، جبکہ ماشاءاللہ بڑی ہر لحاظ سے، ہر فرنٹ پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو آج پاکستان کہیں نہ کہیں اپنی منزل مقصود پہ پہنچا ہوتا۔ 30 سال ہو گئے ہیں اس کو، زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ 30 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، 23 یہ سال ہو گئے، 15 وہ سال، 40 سال ہو گئے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً ایک ایشین ٹائگر بن چکے ہوتے، تو آج وہ ممالک جو ہم سے کہیں پیچھے تھے، آج ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اس خطے میں دیکھیں، آپ جن کی کرنسی ہم سے کمزور تھی، جن کی گروتھ ریٹ ہم سے کم تھی، جن کے ملک کے اندر غربت زیادہ تھی، بے روزگاری زیادہ تھی، جہاں ہر لحاظ سے تنگ دستی زیادہ تھی، ہر لحاظ سے ہم ان سے آگے تھے، آج ہم اتنے ہی پیچھے ہیں اور وہ ہم سے اتنے ہی آگے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ابھی میں تو 1990 سے میں نے بات شروع کی ہے، 1985 سے یا 90 سے، آپ زیادہ دور نہ جائیں، 2017 کو لے لیں آپ۔ 2013 میں جب ہم آئے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا؟ خود فیصل آباد والے سب سے زیادہ تو پروٹیسٹ فیصل آباد میں ہوتے رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ نے دیکھی ہے، اور پھر لوڈ شیڈنگ کو ہم نے آ کے ختم کیا۔ شہباز صاحب نے مجھے کہا جی کہ آپ کہہ دیں الیکشنوں میں کہ ہم 6 مہینے میں ختم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ۔ کسی نے کہا جی 1 سال کا کہہ دیں، 1 سال سے زیادہ نہ کہیں ورنہ ووٹ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میں تو وہی بات کہوں گا جو سچ اور حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ ہم 1 سال میں ختم کر سکتے ہیں، نہ 2 میں کر سکتے ہیں،
نہ 3 میں کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اس دور میں انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے. وہ کہنے کہ پھر اس سے ووٹ نہیں ملے گا. میں نے کہا بھی بات نہیں ملے گا تو میں جھوٹ تو نہیں بولنا نا. اب جھوٹ بول کے اگر ووٹ لینے ہیں تو پھر کیا لیا. میں نے کہا جی کہ ہم اپنے اس دور میں ختم کریں گے, اور وہ دور چلتا تھا 2018 تک. ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ الحمدللہ 2016 کے آخر میں کر دیا. کہا اور کر کے دکھایا. کہا اور کر کے دکھایا. اس کے بعد پھر دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا. یہ ڈالر کی مجال ہے کہ 4 سال ذرا بھی ادھر ادھر ہلا ہو, ایک قیمت پہ 104 پہ اس کو 4 سال رکھا, جس میں ان کی بھی اپنا جو ہے نا وہ شاباش ان کو بھی ملنی چاہیے. اور پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئے, سب سے زیادہ. جب ہم آئے تھے تو ملک ڈیفالٹ پہ تھا 2013 میں. ہم اس کی ترقی کو 6.2 تک لے کر گئے, 6.2%. کاروباری لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس وقت 2012-13 میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا, جس کو کہ کہتے ہیں پالیسی ریٹ, وہ ڈبل ڈیجٹ سے بھی آگے تھا. ہم نے 2017 میں اس کو 5 پوائنٹ کچھ % پہ لے کے آئے, 5.25. شاید جو لوگ بزنس کرتے ہیں فیصل آباد میں بزنس کرنے والے بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 5.25% پہ لے کے آئے پالیسی ریٹ کو. 3% تھا ایکسپورٹ ری فائنینس, 3%. اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, بے روزگاری لاکھوں کے حساب سے ختم ہو رہی تھی, اور غربت پاورٹی لائن اس سے باہر نکل رہی تھی. IMF سے ہم نے کہا خدا حافظ. ہم نے خود کہا کہ بس آپ کی ضرورت نہیں اب ہمیں. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہا تو اگلے چند سالوں میں یہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل ہو جائے گا. کہاں گئے وہ دن؟ وہ اب دن کہاں گئے؟ دہشت گردی بھی واپس آ گئی, ڈالر 104 سے 300 کے قریب چلا گیا. اور یہ اس وقت ہم نے تو ہلنے نہیں دیا. جیسے عمران خان آیا تو ڈالر میں پتہ نہیں کیا اس کو پرد لگ گئے کہ وہ اڑنے لگ پڑا, روپیہ مٹی میں مل گیا, گروتھ ریٹ ختم ہو کے رہ گئی. IMF اپنی شرطوں پہ آیا, دوبارہ اس کو لایا انہوں نے. اور پھر پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ نے اچھی طرح دیکھا. آپ نے خود اپنی مہنگائی آسمان کو چھونے لگی. ہمارے زمانے میں 10 روپے سبزیاں بکتی تھیں, دالیں سستی تھیں, آٹا سستا تھا, 4 روپے کی روٹی آج 20 روپے کی. یہ تو سب آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. آپ ان فیکٹس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور پاکستان کی عزت وقار بڑھ رہا تھا. جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے, سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے, ایک نیا پاکستان بنائیں گے, تبدیلی آئے گی. وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا, وہ سبز باغ تھا. اور پھر افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود جیت نہیں رہے تھے الیکشنوں میں. بے تحاشا انجینئرنگ کی گئی, بندوں کو پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں, ہماری پارٹی سے بندے لے کے ان کی پارٹی میں ڈال دیے گئے. لیکن پھر بھی جب نہیں جیتے تو RTS بند کر کے الیکشن کو ان کو روک کر جتوانا پڑا. پھر بھی پنجاب کے اندر ہماری سب سے بڑی اکثریتی پارٹی بن گئی ہماری پنجاب میں, اور سینٹر میں انہوں نے RTS کو بند کروا کے اس کو اپنا اس کی 2-4 ووٹوں سے
اکثریت کروائی اور پھر جب وہ وزیر اعظم اس کو بنایا گیا, سلیکٹڈ بندہ جو تھا 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنا تھا وہ, جس میں ایم کیو ایم کے ووٹ بھی شامل تھے اور جس میں اب بلوچستان کی پارٹیوں کے انڈیویجولز بھی شامل تھے, فاٹا بھی شامل تھا. اس کے لیے ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑے ان بندوں کو لا کے ووٹ آف کانفیڈنس دلوانے کے لیے. یہ سب ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ میں کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا, کوئی ایسا ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. ہم نے خود دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے اس کو. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.